السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدأ الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عشق و محبت میں جھوم کر گنبد خضرا کے مکی جناب رحمت للعالمین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دیکھ، چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دیکھ، دیکھنا ہے گر تجھے طلبوں کو پیغمبر کے دیکھ۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کے پوتے جسے ہم نبیرہ کہتے ہیں، حضور اشرف الشعراء حضرت سید خالد انور صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی کی چوچا مقدسہ سے تشریف لا چکے ہیں۔ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہوگی، ہم انشاءاللہ ان قریب ان کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ حضور محدث اعظم فرماتے ہیں، چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دیکھ، دیکھنا ہے گر تجھے طلبوں کو پیغمبر کے دیکھ، اور ایک ہی سجدے میں ہو جائے ادا ساری قضا، آستانے مصطفیٰ پہ جا کے سر کو دھر کے دیکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہی سجدے میں ہو جائے ادا ساری قضا، آستانے مصطفیٰ پہ جا کے سر کو دھر کے دیکھ۔ اور فرماتے ہیں، زاریاں غم خواریاں قربانیاں ستاریاں، زاریاں غم خواریاں قربانیاں ستاریاں، پھول بوٹے فاطمہ زہرا کی تو چادر کے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھول بوٹے فاطمہ زہرا کی تو چادر کے دے، اور خار زارے دہر میں جینا اگر ہے سیکھنا، خار زارے دہر میں جینا اگر ہے سیکھنا، صبر کو شبیر کے ایثار کو شبر کے دیکھ۔ سبحان اللہ۔ صبر کو شبیر کے ایثار کو شبر کے دیکھ، صبر کو شبیر کے ایثار کو شبر کے دیکھ۔ اور حضور اشرف الشعراء فرماتے ہیں کہ کمال علم و ادب اتقاء سے ملتا ہے، نبی و آل نبی کی دعا سے ملتا ہے۔
کمال علم و ادب اتقاء سے ملتا ہے، نبی و آل نبی کی دعا سے ملتا ہے، اور جو سیدوں کو بٹھاتے ہیں اپنی پلکوں پر انہی کا سلسلہ مشکل کشا سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو سیدوں کو بٹھاتے ہیں اپنی پلکوں پر انہی کا سلسلہ مشکل کشا سے ملتا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ محترم حضرات، آج میری گفتگو کا محور راکب دوش پیمبر شہزادہ مولا علی آقا امام حسین کے برادر اکبر، ہمارے اور آپ کے سارے زمانے کے سید و سردار حضرت آقا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ گہربار میں چند لمحات خراج عقیدت ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یوں تو مومنین کی جماعت کا شاید ہی کوئی فرد ہوگا جو آقا امام حسن اور آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جانتا نہ ہو۔ اتنی عظیم ہیں یہ ذاتیں، اتنی کریم ہیں یہ ذاتیں، اتنی مقدس اور معظم ہیں یہ ذاتیں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی ان کی تعریف و توصیف میں گزار دی جائے تب بھی یہی کہنا پڑے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آقا امام حسن، آقا امام حسین، محرم الحرام آتا ہے، ایک ماحول عالم اسلام پر چھاتا ہے، اور محرم کے مہینے میں اکثر و بیشتر واقعات کربلا سے قبل خانوادہ نبوت کی بات ہوتی ہے، جس میں آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، آپ کی شوکت، آپ کے مراتب کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن مقدسہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، فرامین صحابہ پیش کیے جاتے ہیں اور عظمت حسنین کو بتایا جاتا ہے۔ جب حسنین کہتے ہیں تو آقا امام حسن اور آقا امام حسین دونوں مراد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوئے چلے جائیں، قرآن پاک کی آیات میں ان کی عظمتیں ہیں۔ ایک نظر ڈالیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آیت مباہلہ نازل ہوتا ہے تو دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نفوس کو اپنے ساتھ لے کر مباہلے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں ان میں چوتھا نام امام حسن کا ہے، پانچواں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب آیت تطہیر نازل ہوتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن نفوس کو اپنی چادر مبارکہ میں ڈھک کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، ان اہل بیت میں، ان چادر والوں میں چوتھا نام حضرت امام حسن کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آیت مودت نازل ہوتی ہے اور صحابہ بارگاہ رسول میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے جن چار نفوس کا نام لیا ہے ان میں تیسرا نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ مولا علی، فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین، اور ساتھ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ سب جمع ہوتے ہیں تو اسی کو ہم اہل سنت پنجتن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظیم مرتبے، بڑے عظیم مرتبے اور بڑی عظیم مسند کے امین کا نام ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان محترم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے ارشاد جب فرمانے لگتے ہیں اپنے حسنین کے لیے، اپنے شہزادوں کے لیے، تو کبھی بیٹا کہتے ہیں، کبھی پھول کہتے ہیں، جنتی جوانوں کا سردار کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب انہیں رہبر کہتے ہیں، رہنما کہتے ہیں، ہادی فرماتے ہیں، یہاں تک فرماتے ہیں مولا تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے میرے رب تو ان سے بھی محبت فرما۔ اللہ کے حبیب کی دعا بارگاہ ربی سے کبھی لوٹائی نہیں جاتی ہے۔ حسنین کی محبت اپنے دل میں رکھنے والا یہ یقین رکھے کہ ان کا رب بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اتنی حدیثیں، اتنی روایتیں آپ کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے، جو واقعات آپ محرم میں سنتے ہیں اگر وہ تختی کا واقعہ ہو تو امام حسین کے ساتھ امام حسن اس میں موجود ہیں، اگر وہ ہرنی کا واقعہ ہو تو آقا امام حسین کے ساتھ آقا امام حسن اس میں موجود ہیں، اگر وہ تختی کا واقعہ ہو تو آقا امام حسین کے ساتھ آقا امام حسن اس میں موجود ہیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، حضرت جبریل امین بار بار اس لیے آتے ہیں کہ دونوں شہزادوں کو دیکھ لیں۔ آپ اندازہ لگائیں گے تو ان تمام واقعات کا تعلق کہیں نہ کہیں سے ان میں حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ موجود پائیں گے۔ جب تختی کا فیصلہ کرنا ہو تو اس میں حضرت جبریل آتے ہیں، جب ہرنی لانی ہو تو حضرت جبریل آتے ہیں۔ حد ہے کہ ادھر آقا امام حسن پیدا ہوتے ہیں، ادھر حضرت جبریل آتے ہیں، سبحان اللہ، ادھر حضرت جبریل آتے ہیں۔ روایت سنیے گا، آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوتے ہیں، نبی کریم کو خبر لگتی ہے کہ آپ کے نواسا آیا ہے، شہزادہ آیا ہے، تو دو عالم کے تاجدار جلوہ گر ہوئے، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر ارشاد فرمایا لاؤ مجھے دکھاؤ میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگوش کرم میں لیا ہے، اپنا لعاب دہن چٹایا ہے، ایک کان میں اذان پڑھی ہے، دوسرے کان میں تکبیر ارشاد فرمائی ہے، پھر مولا علی سے فرماتے ہیں تم نے اس کا نام کیا رکھا؟ کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں نام رکھوں؟ ہاں دل میں خیال آیا تو ضرور تھا کہ میں اس کا نام حرب رکھ دوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اپنے اس نواسے کے نام کے تعلق سے وحی الہی کا انتظار کر رہا ہوں، وحی الہی کا انتظار کر رہا ہوں کہ مالک و مولا کی خوشنودی کس بات میں ہے کہ ان کا نام کیا رکھا جائے۔ اتنے میں وحی کے آثار نمودار ہوئے، حضرت جبریل امین تشریف لائے، آنے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں رب کا سلام پیش کیا اور ارشاد کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے نزدیک حضرت علی بمثل موسیٰ حضرت ہارون کی طرح ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون ان کے بڑے قریبی تھے، بھائی تھے، دوست تھے، اسی طرح آپ کے بھائی مولا علی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے داماد ہیں، تو نام بھی وہی رکھیے جو ہارون کے بیٹوں کا رکھا گیا تھا۔ سبحان اللہ، بڑے بیٹے کا نام آپ شبر رکھیے، بڑے بیٹے کا نام شبر رکھیے، اسی لیے آقا امام حسن کو شبر کہا جاتا ہے، امام حسین کو شبیر کہا جاتا ہے، اسی کا عربی ترجمہ حسن ہے اور حسین ہے، سبحان اللہ، حسن ہے اور حسین ہے۔ ایک تیسرے شہزادے ہارون علیہ السلام کے اور بھی تھے جن کا نام مشبر تھا، جن کا نام شبیر مشبر تھا، اسی لیے آقا امام حسین کے ایک اور چھوٹے بھائی تھے سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کے شکم سے، جن کا وصال بچپنے میں ہی ہو گیا تھا، ان کا نام حسن، حسین کے بعد ان کا نام محسن تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ عزیزان محترم، میں یہ عرض کر رہا ہوں آقا امام حسن پیدا ہوں تو نام رکھنے کے لیے حضرت جبریل مولا کا پیغام لے کر کے آتے ہیں،
پیغام لے کر کے جبریل امین آتے ہیں حضرت آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ لگائیے گا. آقا کبھی کندھے پہ بٹھاتے ہیں, کبھی منبر پہ ہوتے ہیں تو آقا امام حسن حسین آپ کی آگوش میں ہوتے ہیں, کبھی آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو یہ شہزادے آپ کے دوش مبارک پر ہوتے ہیں. یہ واقعات اتنے مشاہیر کے ہیں, اتنے مشہور ہیں, آپ نے کتابوں میں کتنی بار ان کو سنا ہوگا, سنتے رہتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ اللہ کے محبوب ہیں جن کو ہم آقا امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چونکہ گفتگو زیادہ نہیں ہوتی, عام طور پر آپ کی کچھ باتوں کو عمومی طور پر ذکر کیا جاتا ہے, لیکن ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں, چونکہ وقت اس کے لیے بڑا درکار ہے, لمبا وقت چاہیے جس میں تفصیل سے گفتگو ہو سکے, لیکن ایک بات تو آپ اپنے دل و دماغ میں رکھیے گا کہ آقا امام حسن مولا علی کے بعد خلیفہ راشد ہیں. سبحان اللہ, سبحان خلیفہ راشد ہیں. خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول, حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ثانی, حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث, حضرت مولا علی خلیفہ رابع اور حضرت امام حسن خلیفہ خامس. آپ پانچویں خلیفہ ہیں. اللہ. خلافت راشدہ میں آپ کا نام ہے. صرف 4 خلفاء نہیں بلکہ 5 خلفاء. یاد رکھیے امام حسن خلیفہ ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, یہ امیر المومنین ہے, یہ منصب خلافت پر فائز ہیں. یہی وجہ ہے آپ کو خلافت راشدہ کا ایک فرد مانا گیا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب کوفے میں ابن ملجم کے ہاتھوں حضرت مولا علی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی, اس شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, لوگوں کی اس بھیڑ سے جو جمع تھی, لوگوں آج کی شب تم نے ایک ایسے شخص کو کھو دیا ہے کہ جس کی نظیر قیامت تک نہیں آئے گی, جس کی مثال قیامت تک پیش نہیں کی جا سکے گی. ایسی ذات تھی مولا علی شیر خدا فاتح خیبر داماد پیمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ آقا امام حسن کہتے ہیں آج سے لے کر قیامت تک تمہیں علی جیسا کوئی دوسرا نہ ملے گا. اس لیے اے لوگوں, اب میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ملت بیضا کی پابندی کرو, سنت مصطفی پر عمل کرو, دین کے راستے پر چلو, عظمت قرآن کو سمجھو, شریعت حقہ کی پابندی کرو اور اللہ رب العزت کے محبوبین میں شامل ہو جاؤ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مختصر سی نصیحت فرمائی تو آپ کے جانثاروں میں قیس ابن سعد ابن عبادہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا حضور آپ اپنا دستے مبارک آگے بڑھائیے, اس لیے کہ اب میری نظر میں مولا علی کے بعد آپ سے زیادہ حقدار خلافت کا کوئی اور نہیں ہے. آپ کے ہاتھوں پر سب سے پہلے قیس ابن سعد ابن عبادہ نے بیعت کی. جب آپ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی تو یہ اعلان عام ہوا, لوگ جماعت در جماعت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے رہے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے. چند ہی دنوں میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد 40,000 ہو گئی. 40,000 لوگوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ہوئے. سرزمین کوفہ چونکہ آپ کے والد بزرگوار مولا علی فاتح خیبر نے اسی کو دار السلطنت بنایا تھا, تو آپ بھی کوفے میں ہی جلوہ کر رہے. یہ خبر کہ مولا علی کے بعد امام حسن نے
لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی ہے اور 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ جب یہ خبر ملک شام پہنچی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 60,000 کا لشکر لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ 60,000 کا لشکر لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کی خبر لگی کہ حضرت امیر معاویہ 60,000 کا لشکر لے کے کوفہ کی طرف چلے ہیں، تو آپ نے بھی اپنے آوان و انصار اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو آپ نے بھی آواز لگائی، تو 40,000 کا لشکر تیار ہو گیا اور آپ انہیں لے کر کے روانہ ہو گئے۔ کدھر؟ اسی سمت کو جس سمت سے لشکر آ رہا تھا۔ مقام مدین تک آپ تشریف لے گئے، کوفہ سے چل کے مدین تک آپ تشریف لے گئے۔ مدین کے میدان میں پہنچ کے آپ کی فوج نے پڑاؤ کیا، آپ کے دل میں کچھ خیال آیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لشکر کو یہیں روک دو، میں حضرت امیر معاویہ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اہل ایمان کا خون بہے، میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ یاد رکھیے محدث اعظم ہند کے شعر کا ایک لفظ دل و دماغ میں لیجئے گا کہ خار زارے دہر میں جینا اگر ہے سیکھنا، صبر کو شبیر کے ایثار کو شبر کے دے۔ صبر کا ایثار کیا ہے؟ آپ کی قربانی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لشکر ٹھہر جاؤ، میرا ارادہ لڑنے کا نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا لشکر آیا، حضرت آقا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے گفتگو فرمائی اور چند شرائط کی بنیاد پر یہ خلافت کی پوری باغ ڈور حضرت آقا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ یہ ایثار حضرت امام حسن کا ہے، ایک قطرہ خون آپ نے بہنے نہیں دیا۔ 60,000 لشکر، 40,000 کا لشکر، یہ جب دونوں آمنے سامنے ہوتے تو نتیجہ کیا ہوتا وہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں بھی وہی تھے جو نبی اکرم کا کلمہ پڑھتے تھے، اور آقا امام حسن کے لشکر میں بھی وہی تھے جو نبی محترم کا کلمہ پڑھتے تھے۔ آپ نے صلح کر لی، جب صلح ہو گئی چند شرائط کی بنیاد پر، شرائط میں بھی بڑی تفاصیل ہیں، تو حضرت امیر معاویہ لوٹ گئے۔ آپ کے لشکر میں جو لوگ تھے ان میں کچھ تو وہی آقا امام حسن کے مخالف ہو گئے، وہی مخالف ہو گئے اور حضرت امام حسن کا ساتھ چھوڑ کے چلتے بنے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ خون بہے، وہ چاہتے یہ تھے کہ تلواریں چلیں۔ ان میں ایک گروپ خارجیوں کا بھی تھا جن کے دلوں میں کہیں نہ کہیں خروج کی یہ زہریلی حوث ان کے اندر موجود تھے، وہ چاہتے تھے خون بہے، اور اسی کے نتیجے میں آقا امام حسن کو آر المسلمین کہا گیا۔ حضرت آقا امام حسن کو جب لوگوں نے آر المسلمین کہہ کر کے آواز لگائی کہ مومنین میں سب سے زیادہ گرا ہوا معاذ اللہ آر والا شخص، تو آقا امام حسن نے فرمایا تھا الآر خیر من النار، وہ آر جس سے تم مجھے متہم کر رہے ہو اس آر سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نار سے بچائے، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ الآر خیر من النار، آگ سے بہتر وہ آر ہے جس کا تم مجھے تانا دے رہے ہو۔ حضرت آقا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اب ظلم و ستم ہونے شروع ہوتے ہیں جب آپ نے خلافت لوٹا دی۔ ابھی تو مدین سے آپ لوٹے بھی نہیں، کوفہ بھی نہیں پہنچے، یہ لشکر تتر بتر ہو گیا،
کچھ چاہنے والے آپ کے ساتھ ہیں، کچھ آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے، ان کا مقصد لڑنا تھا، یا ممکن ہے ان کا مقصد لڑنے کے بعد مال ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا مقصد خون بہانا ہو، آپس میں خون ریزی کروانا ہو۔ آقا لشکر سے اٹھ کر جب مدین شہر کی طرف چلے تو ایک خارجی ادھر سے آتا ہوا نظر پڑا، وہ تیار تھا، تاک میں تھا، بالکل تیاری میں تھا۔ آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پہ اپنی سواری پر سوار ہو کر کے مدین کی طرف جا رہے ہیں، ادھر سے وہ پلٹتا ہے، قریب سے گزرتا ہے، اپنی تلوار نکالتا ہے، آقا امام حسن کے زانوے مبارک پر گہرا زخم لگاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ نبی کے شہزادے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنتی جوانوں کا سردار کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کی ابتدا، ظلم و ستم کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ آغاز آپ کی شہادت تک پہنچتی ہے جسے انجام کہیے گا۔ زخم لگا اور بہت گہرا زخم لگا۔ حضرت آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حال ہوئے، مدین پہنچے، آپ کا علاج ہوا، کچھ دنوں کے بعد میں آپ صحت مند ہوئے، لیکن وہ تلوار مارنے والا خارجی بھاگ نہ سکا۔ آپ کے چاہنے والوں نے اس کا پیچھا کیا، اسے پکڑا، اور اس زخم لگانے کے عوض میں جب آمنا سامنا ہوا تو آپ کے چاہنے والے کی تلوار سے تہے تیغ ہوا، جہنم رسید ہوا۔ آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کوفہ آئے، کوفہ آنے کے بعد اپنے تمام اہل خاندان کو لیا اور کوفہ چھوڑ کر کے آپ مدینۃ المنورہ اپنے محبوب نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار میں جا کر کے رک گئے کہ اب یہیں رہنا ہے۔ سکون اگر ہے تو گنبد خضرا کے چھاؤں تلے ہے، سکون ہے تو اپنے نانا جان کے روضہ مقدسہ پر ہے۔ آپ نے کوفہ چھوڑ دیا۔ مولا علی کے وقت سے آپ کا پورا خاندان کوفہ میں رہ رہا تھا، آپ سب کو لے کر کے مدینہ منورہ اپنے اسی پرانی حویلی اور پرانے مکان میں تشریف لے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد اسرار بڑھا، کہاں سے؟ ملک شام سے۔ نبی زادے تشریف لائیں، سید زادے تشریف لائیں، رسول اللہ کے نواسے آپ تشریف لائیں، ہماری آنکھیں، ہمارے علاقے کے لوگوں کی آنکھیں ترس رہی ہیں آپ کے دیدار کے لیے، آپ تشریف لائیں۔ حضرت آقا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس اصرار کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر کے آپ نے ملک شام کا سفر پایا۔ اس سفر میں جب آپ موصل میں پہنچے اور موصل سے ہوتے ہوئے کچھ دن آپ نے وہاں مہمانی کی، اس کے بعد آپ ملک شام گئے، ملک شام سے جب آپ واپس لوٹے تو پھر جب آپ موصل میں پہنچے تو موصل کا ایک شخص جو دل کا بھی اندھا تھا اور آنکھ کا بھی اندھا تھا کہنے لگا حضور آپ اگر مجھے مہمانی کا تھوڑا سا موقع دیں تو میں میزبانی کا شرف حاصل کر سکوں۔ آقا امام حسن رقیق القلب تھے، آپ نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ اس اندھے نے آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا۔ یہ نبی کا شہزادہ ہے، رگوں میں بہنے والا خون نبوت ہے، مولا علی کا لال ہے، یہ خون ولایت رگوں پہ میں موجود ہے، جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ زہر دیا۔ آپ کی کرامت ظاہر ہے کہ وہ زہر کا اثر کچھ ہوا لیکن وہ گھاتک نہ ہو سکا اور ختم ہو گیا۔ دوبارہ پھر زہر دیا، پھر آپ کے اوپر کوئی بہت زیادہ اثر نہ ہوا، لیکن تیسری بار جب آپ کو اسی موصل میں زہر دیا گیا ہے تب آقا امام حسن کی طبیعت مقدر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں موصل میں نہیں رہوں گا، مجھے لے چلو یہاں سے، اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ موصل سے روانہ ہوئے، راستے میں ایک شخص ملا جو ایک پیڑ کے نیچے کھانا کھا رہا ہے، اپنی سواری کو اس نے باندھ رکھا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک جنگلی شیر آیا، کھانا کھانے والے کو چیر پھاڑ گیا۔ اس کے بعد وہ اس کی سواری اونٹ کی طرف بڑھا، لیکن آپ کے ساتھیوں نے اس شیر کو بھگا دیا، اونٹ پہ قبضہ کیا، لیکن جب اونٹ کو دیکھا تو اس کے پاس سے اس کے تھیلے میں سے جو حوض رکھا ہوا تھا اس میں سے زہر کی شیشی نکلتی ہے، اس میں ایک خط نکلتا ہے، وہ خط بارگاہ امام حسن میں
پیش کیا گیا، آپ نے جب خط پڑھا تو آپ کا چہرہ مرجھا گیا، وہ پھول جو گلاب کی طرح کھلتا تھا اس کی پنکھڑیاں کملا گئیں۔ آقا امام حسن نے فرمایا اب نہیں ٹھہرا جائے گا۔ آپ کے دیوانوں نے بہت پوچھا سرکار خط کا راز تو بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ راز ہے تو اسے راز ہی رہنے دو، مجھ سے مت پوچھو۔ یہ زہر کی شیشی ہے، زہر کی شیشی ہے، اور زہر کی شیشی کے ساتھ میں وہ قاصد خط بھی لے کر کے جا رہا تھا۔ کہاں لے کے جا رہا تھا؟ کس کے پاس لے کے جا رہا تھا؟ کسے لے جا کر کے دینا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ آقا امام حسن کے چہرے پر وہ کملاہٹ کیوں آئی تھی؟ آقا امام حسن نے اس کو بھی راز میں رکھا، لیکن آپ وہاں سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں اس وقت جو عمارت کی کرسی پر بیٹھا تھا اس کا نام مروان ابن حکم تھا۔ مروان ابن حکم، اس مروان کے تعلق سے اگر گفتگو ہو تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ یہ مروان وہی ہے جس کے بارے میں صرف ایک جملہ سنیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، جس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مروان لعنتی ہے، اس کے اوپر اللہ کے حبیب نے لعنت بھیجی ہے۔ لوگوں نے پوچھا ام المومنین اس مروان کے اوپر اللہ کے حبیب نے کب لعنت بھیجی؟ تو ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے مروان کے باپ حکم پر لعنت بھیجی تھی۔ اس وقت یہ اپنے باپ کی پشت میں تھا تو وہ لعنت اس کے اوپر بھی پڑی ہے۔ یہ مروان سنیے گا، وہ مدینے کا حاکم ہے، مدینے کا حاکم ہے مروان ابن حکم۔ آقا امام حسن تشریف لے آئے، دن گزر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ ہی کے گھر میں، وہ بھی مدینہ منورہ میں، شہد میں زہر ملا کر حضرت آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ 5ویں مرتبہ کا زہر تھا جو شہد میں ملا کر آپ کو دیا گیا، آپ کو شہید کرنے کے لیے، آپ کو دنیا سے مٹانے کے لیے۔ معاذ اللہ، سوچئے گا وہاں کون تھا، آگے پیچھے دائیں بائیں جو تھے سب کلمہ گو تھے، اور پھر آپ ہی کا تو گھر ہے، شہد میں آپ کو زہر دیا گیا، زہر بڑا تیز تھا، آپ بے قرار ہوئے، بڑی بے چینی میں آپ نے رات کا کچھ پہر گزارا، اور اس کے بعد آپ اٹھے، اپنے نانا جان دو عالم کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت کے روضہ منورہ پر آپ نے حاضری دی۔ وہ زمانہ جب اللہ کے محبوب کا روضہ مبارکہ کچی مٹی کا بنا ہوا تھا، آپ نے خاک شفا نبی کریم کے روضہ پاک سے لیا ہے، اپنے پیٹ پر، اپنے جسم پر ملا ہے، اور دعا کی ہے اللہ کے محبوب کے فیضان سے اس زہریلے گھاتک زہر کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ آپ واپس گھر تشریف، کچھ دن گزرے، کچھ دن گزرنے کے بعد وہ وقت بھی آیا جب آپ کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی گئیں، اور اس کھجور میں بڑا گہرا زہر، بڑا گھاتک زہر، بڑا تیز زہر اس میں ڈالا گیا کہ کسی طرح اب کی مرتبہ کامیابی حاصل کر لی جائے۔ آقا امام حسن کی بارگاہ میں جب وہ کھجوریں پیش کی گئیں تو آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھیرے دھیرے کر کے، چونکہ وہ کھجور اس نسل کی تھی جو آقا امام حسن کو بڑا محبوب اور مرغوب تھا، آپ نے دھیرے دھیرے کر کے 7 کھجوریں کھا لی۔ 7 کھجوریں، ان کھجوروں کا کھانا تھا، کھاتے جا رہے ہیں، اور اندر اندر وہ اپنا اثر کرتا جا رہا ہے۔ 7ویں کھجور کھاتے کھاتے آپ کی کیفیت بدل گئی، زہر نے رنگ دکھانا شروع کیا، آپ ماہیے پہ آپ کی طرح تڑپنے لگے۔ آپ نے بھائی کو بلایا، اپنا درد بتایا، حالات سامنے رکھے، پھر آپ کو لے جایا گیا۔ پہلی بار فلاں دارالشفا میں علاج ہوا تھا، اسی دارالشفا میں چلو حضرت امام حسن پھر بارگاہ مصطفیٰ نبی کریم اپنے نانا جان کے روضے پر پہنچے، روئے، گڑگڑائے، زمین پہ لیٹے، خاک شفا نبی کریم کے روضے کی اپنے جسم پاک پر لگائی، اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اس زہر کا اثر بھی زائل ہو گیا. آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ صبر دیکھیے گا, وہ ایثار دیکھیے گا, آپ پر ہونے والے ظلم و ستم کے وہ حالات دیکھیے گا, اور یہ فیصلہ ہم سے نہ کرائیے گا کہ آخر یہ زہر آتا کہاں سے تھا, دیتا کون تھا, لیکن ہاں ہوا, اور آقا امام حسن کے ساتھ ہوا. پھر کچھ دن گزرا, دشمن بھی پریشان ہے کہ یہ زہر بھی اثر نہیں کر رہا ہے, جبکہ ایسا زہر ہم نے لا کے دے دیا. تلاش و جستجو کے بعد الماس جسے کہا گیا, اتنا زہریلا زہر کہ اگر انسان سونگھ لے تو اسی میں فنا ہو جائے, اتنا خطرناک زہر لایا گیا, اور اس کو کسی کھانے کی چیز میں نہیں, کھجور یا شہد میں نہیں, بلکہ اس زمانے کے حالات کے تحت آپ کے پلنگ کے نیچے پانی بھر کر سوراہی میں, جو سوراہی مہر بند ہوا کرتی تھی تاکہ اس میں کوئی بھی جانور, کیڑا مکوڑا کسی طریقے کا کچھ نہ جا سکے, اس سوراہی جو مہر بند تھا, جس پر کپڑے کی مہر لگی ہوئی تھی, اس کپڑے پہ اس زہر کو رکھ کر جھاڑ دیا گیا, جس سے کچھ ریزے سوراہی کے پانی میں جا کر کے مل گئے. اندازہ لگائیے گا, حضرت آقا امام حسن رات کے آخری پہر میں بیدار ہوتے ہیں, اپنی بہن سیدہ زینب کو آواز دیتے ہیں, فرماتی ہیں بہن ابھی چند لمحات پہلے میں نے عالم خواب میں اپنے نانا جان دو عالم کے تاجدار محبوب پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے. ان کے ساتھ خلفاء بھی ہیں, بابا حضور مولا علی بھی ہیں, ماں فاطمہ بھی ہیں, نانی خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں, اور ایسے عالم میں یہ دیکھ رہا تھا آپس میں گفتگو ہو رہی ہے, اور میرے تعلق سے گفتگو ہوئی تو نانا حضور نے فرمایا شہزادہ آنے ہی والا ہے, شہزادہ آنے ہی والا ہے. بہن ذرا پانی کا انتظام کرو, میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹانا چاہتا ہوں. بہن پانی لینے کے لیے گئی, آپ نے ہاتھ نیچے کو ڈالا, پلنگ کے نیچے سے سراہی اٹھائی, مہر بند ہے, کوئی کسی طریقے کا کہیں کوئی شگاف یا پھٹن نہیں ہے. آپ نے سراہی اٹھائی اور چند گھونٹ پیا, ادھر پانی کا پینا تھا کہ کلیجہ کٹنے لگا. کیسا درد تھا, کیسا کرب تھا. آقا امام حسن تڑپنے لگے, کہنے لگے بہن معاملہ بڑا عجیب سا نظر آتا ہے, اتنی زیادہ بے چینی, اتنی زیادہ بے قراری, اتنی زیادہ الجھن, ایسا لگتا ہے کہ پورا کلیجہ میرا نکل کر کے باہر آ جائے گا. بھائی حسین کو بلاؤ, اہل خاندان بلائے جاتے ہیں, اتنی دیر میں تو الٹی شروع ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر و رسالت بلند, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سید خالد انور صاحب قبلہ, سید خالد انور صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. محترم حضرات, آپ اپنے سر کی آنکھوں سے آل رسول فرزند بطول شہداء مخدوم سمنہ اولاد غوث اعظم نبیر حضور محدث اعظم ہند شہداء حضور مفکر ملت اشرف الشعراء حضرت پیر سید خالد انور میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی کے روح منور کی زیارت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت اس زیارت کی برکتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. آپ اولاد آقا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جس عظیم ذات کا ذکر ہو رہا ہے, اس عظیم ذات کی نسل کا ایک فرد فرید آپ کی نظروں کے سامنے ہے, جو آل حسن ہیں, آل غوث اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. عزیزان محترم, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زہر اتنا سخت تھا, اتنا زہریلا تھا
کہ آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الٹی ہونی شروع ہوئی. تشت لا کر کے سامنے رکھا گیا. مورخین فرماتے ہیں، کتابوں میں ہے، بعض میں ہے، آپ کے جگر پاک کے 70 ٹکڑے الٹی کے ذریعے سے اس تشت کے اندر گرے تھے. بعض راوی 70 نہیں بلکہ 100 ٹکڑے فرماتے ہیں. اس سے پہلے آپ اپنے نانا جان کے روضہ مقدس پر جا کر شفا پا رہے تھے، لیکن اب کی دفعہ زہر اتنا سخت تھا اور طبیعت کی بے قراری اتنی زیادہ تھی کہ بارگاہ رسول تک بھی نہیں پہنچنا. چونکہ مقدر تھا کہ آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے رب سے ملیں گے تو وہ زہر کا جام پی کر، زہر سے شہید ہو کر، شہادت سری کے مقام بلند پر فائز ہو کر اپنے نانا جان اور اپنے رب قدیر کی بارگاہ ناز میں پہنچیں گے. اسی زہر کے ذریعے سے حضرت آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ عطا ہوا. عزیزان محترم، آپ ذرا دیکھتے ہوئے چلے جائیں. اس کے کچھ سالوں کے بعد وہ کربلا کا واقعہ نمودار ہوتا ہے، جہاں خاندان نبوت کو چن چن کر کے میدان کربلا میں شہید کیا جاتا ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں گے تو خاندان نبوت کو ہمیشہ مشق ستم بنایا جاتا رہا. حضرت امام زین العابدین ہو، حضرت عبداللہ المہد ہو، حضرت امام حسن مصنع ہو، حضرت محمد نفس زکیہ ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت یحییٰ ہو، حضرت امام زید شہید ہو، حضرت امام محمد باقر ہو، حضرت امام جعفر صادق ہو، یا حضرت امام موسیٰ کاظم ہو، یا حضرت امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری. خانوادہ نبوت کے افراد کو دیکھیے، ایک ایک پر ظلم و ستم ہے، ایک ایک پر ظلم و ستم ہے. بعض سادات کو زندہ دیواروں میں چنا گیا ہے، زندہ دیواروں میں چنا گیا ہے. بعض سادات کرام کو ابھی کتنا وقت گزرا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ لوگوں تمہارے رب کا فرمان ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جن کی محبت کو امت کے لیے واجب و ضروری قرار دیا گیا تھا، اسی خاندان کے معزز افراد کے ساتھ یہ ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے. ابھی چند دن گزرے ہیں، حضرت آقا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فاتح کو، اس نیاز کو جو اسی رجب المرجب کے مہینے میں گزشتہ مہینے کی ابھی قریب کی ساعتوں میں گزری ہے، آقا امام جعفر صادق کو 5 مرتبہ دربار میں بلا کے قتل کی سازش کی جاتی ہے. لیکن چونکہ آپ کو منصب امامت پر فائز کیا گیا تھا اور یہ مقام آپ کا وہ تھا جہاں فیضان نبوت کو عام کرنے کے لیے اپنے وارثین بنانے تھے. امام اعظم ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام حنبل ہو، ائمہ ہو، اقربا ہو، امت کے اساتذہ ہو، بڑے بڑے کبار ہو، یہ انعام اور یہ امانت جو امانت علمی تھا، امانت شرعی ہو جسے علم ظاہر کہیں، یا امانت باطنی ہو جسے امانت طریقت و حقیقت و معرفت کہیں، آقا امام جعفر صادق کو آگے کے لیے صبح قیامت تک کے لیے منتقل کرنا تھا. عزیزان محترم، خانوادہ نبوت کا ایک فرد ہمارے سامنے ہے. یہ آل رسول آقا امام حسن کی اولاد ہے، آقا امام حسن مصنع کی اولاد ہیں، آقا عبداللہ ابن المہد کی اولاد ہیں آپ. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سوچ کر اپنے دلوں کو آپ تسلی دیجئے کہ آج نبی کے جلووں کا ایک نمونہ سید خالد انور اشرفی الجیلانی نبی محدث اعظم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. محبت کی نظر، عقیدت کی نظر، الفت کی نظر، دل کی نظر، گہری نظر، ساری قدورتوں کو نکال کر پیار اور جذبہ عشق کی نظر، اس نظر سے دیکھیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو فیضان نبوت و فیضان آل نبوت سے مولا ہم سب کو مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.